میرے عزیزو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان ہو رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کام میں برکت، رزق میں وسعت، معاملات میں آسانی، مشکلات سے نجات، پریشانیوں سے چھٹکارا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور بسم اللہ کا وظیفہ کرنے والا مسلمان اللہ رب العالمین کے اس قدر قریب ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ قرب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیزو، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ لاڈلے پیغمبر کلیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنی کیفیت بیان کی۔ ارشاد ہوا، فلاں بوٹی کھا لو، آرام آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنگل سے وہ بوٹی توڑ کر کھا لی، آرام آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد پھر آپ کو وہی بیماری لاحق ہوئی۔ آپ سیدھے جنگل میں گئے اور وہی بوٹی توڑ کر کھا لی، مگر افاقہ ہونے کی بجائے مرض نے اور شدت اختیار کر لی۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا اللہ، پہلی مرتبہ اس دوا سے شفا حاصل ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ مرض اور بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تم ہماری طرف سے بوٹی کی طرف گئے تھے، اس لیے شفا حاصل ہو گئی۔ دوسری مرتبہ تم خود ہی اس کی طرف چلے گئے، اس لیے کہ بیماری شدید ہو گئی۔ کیا تم نہیں جانتے ساری دنیا زہر قاتل ہے اور اس کا تریاق صرف ہمارا نام ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، صاحب تفسیر روح المعانی نے بسم اللہ کی تفسیر کے تحت ایک حدیث نقل فرمائی ہے، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، جب حضور اقدس علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی۔ ایک پانی کی نہر تھی، دوسری دودھ کی نہر تھی، تیسری شراب کی نہر تھی اور چوتھی شہد کی نہر تھی۔ جبرائیل امین سے دریافت کیا، یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی، مجھے اس کے بارے میں خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان 4 کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر قفل پڑا ہوا تھا، تالا لگا ہوا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ کھولو۔ عرض کیا، اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تالے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا کہ اس عمارت میں 4 ستون ہیں، ہر ستون پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے اور بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، لفظ اللہ کی ہاء سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب جاری ہے اور رحیم کی میم سے شہد جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اندر سے آواز آئی، اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ کی امت میں جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ان 4 نہروں کا مستحق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اخلاص سے پڑھا کریں، ثواب کی نیت سے پڑھا کریں۔ وضو سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کیا اجر ملے گا؟ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب وضو کرنے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، جب تک وضو باقی رہے گا تمہارے محافظ فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار رسول پاک علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، وضو کرنے کا اعلان کرو، یعنی صحابہ سے کہو وضو کر لیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے جابر، پانی لو اور بسم اللہ کہہ کر مجھ پر ڈالتے رہو۔ چنانچہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر پانی ڈالنا شروع کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر وضو فرمانا شروع کیا۔ میرے عزیزوں، مساجد زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے،
ان میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ بے شک مساجد میں داخل ہونا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے قلبی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس تعلق کو مستقل نتیجہ خیز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مساجد میں داخلہ کے وقت وہ دعا پڑھی جائے جو معلم کتاب و حکمت نے ہمیں سکھائی ہے، اور مساجد سے باہر نکلتے ہوئے بھی وہ دعائیں مانگیں جو رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، تاکہ مساجد کے اندر ہی نہیں بلکہ باہر نکل کر بھی ہم اپنے رحمان اور کریم رب کے احسانات و فضل اور رحم سے محروم نہ ہوں۔ میرے عزیزو، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں داخل ہونے کی دعا یوں نقل فرماتے ہیں: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دوبارہ سن لیجئے: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام کے ساتھ اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر۔ اللہ تعالی عظمت والے کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، جب آدمی یہ دعا پڑھ لے تو شیطان کہتا ہے یہ آدمی تمام دن کے لیے میرے شر سے محفوظ ہو گیا۔ خیال رہے انسان بہت سی جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھیں، پھر دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ دوبارہ سن لیجئے: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں مسجد سے باہر نکل رہا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام پر سلامتی نازل ہو۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ میرے عزیزوں، کوشش یہ کریں تمام نیک اعمال کے اندر بسم اللہ سے ابتدا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت و صورت پر اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آپ سے گزارش یہ ہے، یہ درس قرآن کریم ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل فی ان